اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ النحل کی یہ 7 آیتیں ہیں جن کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی۔ آیت نمبر 19، 20، 21، 22، 23، 24 اور 25، ان میں سے 2 آیتوں کا تعلق تو پچھلے رکوع سے ہے اور باقی 5 آیتیں رکوع نمبر 3 کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دین کی جو 3 بنیادیں ہیں، دین کہ عقیدے کا جو نظام 3 بنیادوں پر قائم ہے، توحید، آخرت، رسالت، ان تینوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور اس کائنات میں بکھری ہوئی، پھیلی ہوئی اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، دن و رات کے نظام کا تذکرہ فرمایا، سمندروں کا تذکرہ ہے، ان سے اٹھنے والے بادلوں کا تذکرہ ہے اور اس سے برسنے والے پانی کا تذکرہ ہے، پہاڑوں کا تذکرہ ہے، زمین کا تذکرہ ہے، ستاروں کا تذکرہ ہے، اور ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے لیے گواہ بنا کر، یعنی وہ مالک حقیقی ہے، وہ سچا رب ہے، اسی کی یہ سب کچھ مخلوق ہے اور اس نے اہتمام کے ساتھ یہ کائنات تمہارے لیے پیدا کی، اس بات کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم پر نعمتوں کی اس نے بارش کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو نہیں شمار کر سکتے۔ ایک لسٹ بنا کر اس پہ اسٹیمپ لگا دیا جائے کہ یہ نعمتوں کا شمار مکمل ہو گیا، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں یوں ارشاد فرمایا کہ اگر سمندر کو سیاہی میں تبدیل کیا جائے درختوں کو قلم میں، تو سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور درخت کے قلم ختم ہو جائے گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کے احسانات یہ برقرار رہے ہیں۔ اور آج جو ریسرچ ہو رہا ہے، سائنسی دنیا جو تحقیق کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ کلمات اللہ ہی کی تشریح ہے، اللہ کی مخلوق کی تشریح ہے۔ ابھی مخلوق کی تشریح باقی ہے، کام چل رہا ہے ریسرچ کا، تو گویا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار مکمل نہیں ہو سکا، انسان سے مکمل نہیں ہو سکے گا، اگرچہ کہ اس کو حکم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا رہے، کا شکر ادا کرتا رہے، لیکن اس کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے نعمتوں کا پورا شمار کر لیا، نعمتیں ختم ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غلط فہمی کے ازالے کے لیے،
یہ غلط فہمی انسان کے ذہن میں نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پوری شمار کر لی گئی اور کام پورا ہو گیا. یہ ارشاد فرمایا دیکھو تمہارا عالم یہ ہے کہ یصبح علی کل سلامہ صدقۃ. یصبح علی کل سلامہ صدقۃ کے معنی یہ کہ تمہارے جو جوڑ ہے جسم میں اس کو تم شمار نہیں کر سکتے، تو ہر جوڑ پر تم پر نیکی کرنا واجب ہوتا ہے بطور شکر. شکرانے کے طور پر ایک جوڑ اگر کام کرنا چھوڑ دے انگلی کا، ایک جوڑ اگر کام کرنا چھوڑ دے گھٹنے کا، اور اگر ایک جوڑ کام کرنا چھوڑ دے پیر کا یا ہاتھ کا، تو پھر اس انسان سے پوچھیے اس کو کس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے. اور یہ جوڑ بولنے کو جوڑ ہے، لیکن اس کی جو ٹیکنیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو نظام فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا انتظام اتنا قابل دید ہے کہ اس میں حرکت رہے، موومنٹ رہے، آسانی سے یہ ہاتھ پیر حرکت کر سکے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ایسا خوبصورت ڈیزائن فرمایا، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ بیچ میں ایک لیکوڈ رکھا، چکناہٹ رکھی، جس کی وجہ سے بہت آرام کے ساتھ یہ ساری حرکتیں ممکن ہیں. ذرا سا گھٹنے کی وہ چکناہٹ کیا کم ہو جاتی ہے کہ اٹھنا بیٹھنا دوبر ہو جاتا ہے، اور 20 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، آپریشن کرانے پڑتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جوڑ پر شکر واجب ہے، اور وہ شکر صدقۃ نیکی کی شکل میں تم کو ادا کرنا چاہیے. لیکن پھر آپ نے یہ سوچ کر کے ذرا امت پریشان ہو جائے گی کہ ہر جوڑ پر شکرانہ اور صدقہ دینے میں تو بڑی مصیبت ہو جائے گی. ارشاد فرمایا لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر نیکی کاؤنٹ میں ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو، یہ بھی تمہارے لیے ایک صدقہ ہے. ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دو، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو. کل تسبیحۃ تحمیدۃ تہلیلۃ تکبیرۃ صدقۃ. ارشاد فرمایا امر بالمعروف صدقۃ، کوئی اچھی بات لوگوں کو بتا دو، یہ بھی ایک شکرانہ اور نیکی. یہ ارشاد فرمایا نہی عن المنکر صدقۃ. اور آخر میں ارشاد فرمایا یہ سب چیزیں بھی نہیں ہو رہی ہیں تو پھر ایسا کرنا چاشت کے وقت 2 رکعت ادا کرنا تو تمہارے لیے یہ سارے شکرانے اور سارے نیکیوں کے لیے گویا یہ بدل ہو جائے گی، یہ کافی ہو جائے گی. چاشت کی 2 رکعتیں سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتوں کا پڑھ لینا، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور یہ سورج نکلنے کے بعد جو صلاۃ الضحیٰ یا چاشت کی نماز ہم کہتے ہیں، یہ اس کی تاکید آپ نے کیوں فرمائی؟ اس کی تاکید اس لیے فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ غور کریں تو سورج نکلنے سے پہلے فجر فرض ہے، اور مغرب میں آپ دیکھیے، شام میں آپ دیکھیے سورج ڈوبنے سے پہلے عصر فرض ہے، سورج ڈوبنے کے فوراً بعد مغرب فرض ہے. تو اگر یہی ترتیب تھی تو صبح میں بھی سورج نکلنے سے پہلے فجر فرض ہے اور سورج نکل جانے کے بعد سے بھی کوئی ایک نماز فرض ہونی چاہیے تھی مثل مغرب کی طرح. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کی مصروفیات دیکھتے ہوئے ان کو آفس جانا ہوگا، دکان کھولنی ہوگی، بھاگ دوڑ کا وقت رہے گا، ایک نماز فرض ہو جائے گی، پھر مسجد میں آنے میں کوتاہی کریں گے، پھر گناہگار ہوں گے. اسی لیے فرض نماز تو نہیں رکھی، لیکن اشراق اور چاشت یہ نمازوں کے سلسلے میں بڑی فضیلت آئی کہ ان کو پڑھ لو تو گویا ایک طرح سے فریضے کی جو کمی رہ گئی وہ تم پوری کر لو گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یصبح علی کل سلامہ صدقۃ، جوڑ پر شکر واجب ہے. دور کائنات میں غور کرتے رہو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن خود اپنے جسم پر غور کر لو. بلکہ ایک اور حدیث میں تو یوں ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں ہڈیوں کے، اور ہر جوڑ پر شکرانہ واجب ہے. اور اگر تم شکرانہ نہیں ادا کر سکتے تو 2 رکعت صبح کے وقت ادا کر لو. کم سے کم اتنا کرنا تمہارے شکرانے کے لیے کافی ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمتیں اتنی ہے نعمتیں کہ کائنات میں نعمتیں گننا تو بہت بڑی بات ہے. جسم کی نعمتیں ہم نہیں شمار کر سکتے. جسم میں خود اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عنایت فرمائی وہی نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ لا تحصوها، اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ تو
بہت ہی بخشنے والے بڑے مہربان ہیں کہ کسی بھی نیکی کو وہ قبول کرتا ہے اور اس کو شکرانہ بنا دیتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ما تسرون، جس چیز کو تم پوشیدہ رکھتے ہو، دلوں میں بھید بنا کر چھپاتے ہو، ان سے بھی واقف ہے. وما تعلنون، جن چیزوں کا تم اعلان کرتے ہو، کھل کر بولتے ہو، ان سے بھی واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ نیتوں سے بھی واقف ہے، اللہ تعالیٰ اعمال سے بھی واقف ہے، اللہ تعالیٰ ارادوں سے بھی واقف ہے، اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹیز سے بھی واقف ہے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں مخفی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس لیے ارشاد فرما رہا تھا کہ اللہ کے علم سے ہم واقف ہو جائیں، ہم سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے. کیونکہ علم جو عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں وہ علم ظاہری چیزوں کا ہوتا ہے، اندرونی چیزوں کا نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کا علم اندرون کا بھی ہے. اگرچہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تہیہ فرما لیا، ارادہ فرما لیا، اس نے یہ ایک نظام مقرر کیا، یہ سنت اللہ ہے کہ انسان جو ارادے کرے گا، اگر ارادے برے ہیں تو ان ارادوں پہ پکڑ نہیں فرمائے گا، معاف فرما دے گا جب تک کہ ان ارادوں پر عمل نہ کیا جائے. جب ان ارادوں پر، نیتوں پر عمل کر لیا جائے گا، برائی عملی شکل میں وجود میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پکڑ ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ واقف ہر چیز سے ہے. جو کچھ بھی انسان سوچ رہا ہے اور جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. ارشاد فرما واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اب انسان کیا پوشیدہ رکھتا ہے، کیا ظاہر کرتا ہے، یہ اس کی داستان بڑی لمبی ہے. اسی میں سے ایک مثال یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ باتیں تو بڑی ترمخا کی کرتا ہے، لیکن دوسروں کے سلسلے میں بہت تصور کرتا ہے یہ کام بنائیں گے. دوسروں کے سلسلے میں اس کے ذہن میں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ اس کی مدد کریں گے، مصیبت میں اس کو نکال لیں گے. اور اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو اکثر و بیشتر انسان پریشانیوں میں جب پھنسا رہتا ہے تو اس کا دل ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے. کبھی اس کی طرف جا رہا ہے، کبھی اس کی طرف، کبھی اس لیڈر کی طرف، کبھی اس ڈاکٹر کی طرف. سمجھتا ہے وہ کام بنا دیں گے، یہ کام بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کام بنانے والے کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. یہی وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے شرک پیدا ہوتا ہے. لہذا فرمایا جو پکارتے ہیں اللہ سے ہٹ کے دوسروں کو، ان کا عالم یہ ہے، جن کو پکارا جا رہا ہے ان کا عالم یہ ہے لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا ہوا. وہم یخلقون، اور وہ خود مخلوق ہیں، وہ خود مجبور ہیں، وہ خود مخلوق ہے. تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود بھی مخلوق ہے، وہ پیدا کیے گئے ہیں. لازمی بات ہے جب وہ مجبور ہیں تو تم ان کو کیوں پکارتے ہو. دیکھیے جو شرک ہوتا ہے، شرک کی دو قسمیں آپ کہہ لیجئے، یا شرک کے دو قسم کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، دو قسم کے مظاہرے ہوتے ہیں جن کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے. کیا ایک چیز تو یہ کہ شرک کیا جاتا ہے ان چیزوں کا جو انجانی چیزیں ہیں، حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں ہے پتا نہیں ہے. پوج رہے ہیں سرسوتی دیوی، سمجھ رہے ہیں کہ وہ آرٹس کی، علم کی ایک دیوی ہے، لیکن وہ کوئی چیز بھی تھی کہ نہیں تھی، تاریخ میں کوئی وجود بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کائنات میں اس کی کوئی حقیقت ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ خود بھی نہیں بول سکتے. سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ہے لکشمی، سمجھ رہے ہیں کہ کالی کوئی چیز ہے جو ماتا ہے، جو مرض آ جائے تو یہ علاج دیتی ہے یا شفا دیتی ہے. نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سمجھ ہے ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ نام ہے جو تم نے رکھ دیے ہیں، نام ہے، ناموں سے زیادہ کوئی چیز نہیں، نام کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں. ایک تو یہ شرک ہے کہ لوگ توہم میں پڑھ کر انجانی چیزوں کو خدا بنا ڈالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کام آنے والے ہیں، یہ خدا کام بنانے والے ہیں. نعوذ باللہ. یہ انجانی حقیقتیں کیا ہے، انجانی چیزیں کیا ہے، ان کے پیچھے کوئی حقیقت ہے بھی کہ نہیں ہے، خود وہ کرنے والے کو نہیں معلوم. لیکن ما انزل اللہ بها من سلطان ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. تمہارا یہ کلچر ہے، تمہارے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے،
तुम्हारे बड़ों ने किया, तुम्हारे पुरखों ने किया, लिहाजा तुम भी पुकार रहे हो। एक ये शिर्क है। दूसरा शिर्क ये है कि बास हकीकतें हैं, बास शख्सियतें हैं, उन शख्सियतों को अल्लाह ताला के साथ शरीक कर लिया गया, नऊजुबिल्लाह। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी शख्सियत थी, अल्लाह ताला ने उनको भेजा था, नबी और रसूल थे और अभी आसमान पर उठाए गए। हजरत बीबी मरियम उनकी वालदा थी, लेकिन उनको पूजा जा रहा है, उनकी मूर्तियां बना ली गई। और ऐसे ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जिन मूर्तियों का तस्करा फरमाया, उनके सिलसिले में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय यही है कि बुद्धा, याऊक, नसर वगैरह दरअसल नेक लोग थे जो मर गए थे और उनकी पूजा शुरू हो गई थी। तो दूसरी शिर्क की सूरत यह है कि वाक़ियतन शख्सियतें तो होती हैं, और बाज और भी आप अपने मुल्क के तनाजुर में गौर कीजिए, बड़े हुक्मरान थे, बहुत बड़े डिक्टेटर थे, बड़ी फौज थी, बड़ा लश्कर था, या बड़े मुस्लिह थे, बड़े मेहरबान थे, लिहाजा उनको अगरचे के वो कोई मजहबी रहनुमा नहीं थे, लेकिन उनको भी खुदा बना डाला, उनकी भी मूर्तियां बना ली और उनकी भी तस्वीरें बना ली और उनको भी पूजना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने दोनों का तस्करा इरशाद फरमाया यहाँ पे कि वल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि, कि जो चीजें अल्लाह से हटकर है जिनको तुम पुकार रहे हो, ला यख्लुकूना शैआ, उनमें से किसी चीज ने भी कुछ नहीं पैदा किया, वहुम युख्लकून, वो सिर्फ और सिर्फ मखलूक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मखलूक है, हजरत मरियम मखलूक है, और जितनी चीजों को शरीक बनाया जा रहा अल्लाह ताला की जात में, सब मखलूक है। मखलूक है, इसके साथ अमवातुन गैरु अहया फरमाया, ये मर भी चुके हैं, वफात भी पा चुके हैं। गैरु अहया, खुद जिंदा नहीं है तो दूसरों को क्या जिंदगी देंगे। गैरु अहयाइन, बकायदे हयात नहीं है, इनके अंदर जिंदगी नहीं, तो तुम क्या तवक्को कर सकते हो कि वो तुमको जिंदगी देंगे। अमवातुन गैरु अहया, ताकीद फरमा दी, अमवात कह देना काफी था कि वो मरे हुए हैं, मर चुके हैं, मय्यत हैं। आगे ताकीद कर दी गैरु अहया, उनके अंदर जिंदगी नहीं है। इस वक्त अल्लाह ताला उनसे जिंदगी छीन चुका, खींच चुका है, और ये जिंदगी से महरूम हो चुके हैं। अब इनको जिंदगी बरज़ख में मिलेगी, अब इनको जिंदगी आखिरत में मिलेगी, अब इनको जिंदगी मिलेगी किस वक्त? मैदान हशर में। लिहाजा ऐसी चीजों को अल्लाह ताला के साथ शरीक करके तुम ये समझते हो ये तुम्हारा काम बना देंगे, तो तुम्हारी गलत फहमी है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। और इनका आलम ये है कि बसा औकात इनकी अपनी नस्ल में, बसा औकात इनके अपने करीबी लोगों में बहुत सारी बुराइयां, बीमारियां पैदा हो जाती, वो दूर नहीं कर पाते। तो लाजमी बात है तुम्हारी बीमारियों को, तुम्हारी मुसीबतों को ये क्या दूर कर सकेंगे? इनमें किसी किस्म की ये इस किस्म की सलाहियत नहीं है। वो हो सकता अल्लाह के नेक बंदे रहे होंगे, और हो सकता वो अल्लाह ताला के पास मकबूल रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत में वो शरीके कार नहीं है। और इरशाद फरमाया कि वो आलम ये है, वमा यशऊरुन अय्यान युबअसून, उनको खुद नहीं मालूम है कि हशर कब बर्पा होगा, क़यामत कब आएगी और किस दिन वो अल्लाह ताला के सामने खड़े किए जाएंगे। उनका खुद इस सिलसिले में इल्म नाक़िस है, नातमाम है। लिहाजा फिर तुम उनको कैसे पुकार सकते हो? पुकारो तो बस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को जो देने वाली जात है। पुकारो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को जो गैब से अता करने वाली जात है। अगर तुमको काम बनाना ही है अपना, तो तुम उस मौला को पुकारो जो गैब से काम बना देता है, जिसके पास ये कुदरत है, जिसके पास ये सलाहियत है कि बगैर असबाब के वो तुम्हारा काम बना दे, बगैर असबाब के वो तुम्हारा काम बना दे, असबाब भी वो पैदा कर दे, हर चीज उसके हाथ में है। लिहाजा उससे हटके जो लोग पुकार रहे हैं, अल्लाह ताला से हटके, वो मखलूक है और उन्होंने कोई चीज नहीं पैदा की। और एक जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसकी तफसील फरमाई। इसकी तफसील करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि देखो एक चीज भी वो पैदा नहीं की। इसको समझने के लिए तुम यूं समझो कि उन्होंने खजूर भी नहीं पैदा किया, एक खजूर के भी वो मालिक नहीं है। और खजूर भी बहुत बड़ी बात है, वो पूरा एक फल है, वो पूरी एक यूनिट है। खजूर भी बड़ी चीज है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उन्होंने गुठली भी नहीं पैदा की, उनके अंदर इतनी सलाहियत भी नहीं है कि खजूर के अंदर की गुठली पैदा की जाए। और गुठली भी बहुत बड़ी चीज है। आगे चल के अल्लाह ताला ने उसकी तफसीर कर दी और वजाहत कर दी, और ये इरशाद फरमाया उस गुठली के ऊपर जो चढ़ी हुई झिल्ली होती है, वो झिल्ली के भी वो मालिक नहीं, वो झिल्ली भी वो पैदा नहीं कर सकते। तो लाजमी बात है
ایک چھوٹی سی جھلی وہ پیدا نہیں کر سکتے، کمزور سی، تو پھر وہ بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں تم کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ پیدا کریں گے اور تمہارا کام بنا دیں گے اور تمہاری مصیبت دور کر دیں گے؟ کیوں تم ادھر ادھر پکارتے ہو؟ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ فرمایا الہکم، تمہارا معبود، الہ واحد، تنہا ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب معبود ایک ہے اور جب پروردگار ایک ہے، خدا ایک ہے، مالک ایک ہے، مولا ایک ہے، تو پھر اس کے بعد سے اس کے کاموں میں دوسرے کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ جب اختیارات ایک کے ہیں اور جب پیدا کرنے کا کام ایک ہی کا ہے اور جب موت دینے کا کام ایک ہی کا ہے، تو بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسرے کیسے اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تنہا بس اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ شرک کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہے ہیں۔ توحید میں رکھنا پیدا ہو رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے اس میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اصل سبب یہ ہے کہ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اصل سبب یہ ہے کہ آخرت میں احساس جواب دہی نہیں ہے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ آخرت میں جواب دہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا اور حساب دینا ہوگا۔ یہ احساس اگر پیدا ہو جائے، ایمان اگر پیدا ہو جائے، تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ چھوڑے۔ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل منکر ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کہ وہ ایک زندگی کے دھارے میں بہ رہے ہیں، ایک دھرا ہے جس کے اوپر چل رہے ہیں، ایک خاص قسم کا زندگی کا نظام ہے جس کو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب لازمی بات ہے اس میں کچھ عیش وہ کر رہے ہیں، کچھ موج مستی کر رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں، کچھ کما رہے ہیں، اور اگر ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر قیامت کے دن ہر نعمت کا جواب دینا ہے، کہاں سے آمدنی حاصل کی تھی اس کا جواب دینا ہے، کہاں خرچ کی تھی اس کا جواب دینا ہے، کیا کھایا تھا کیا پیا تھا اس کا جواب دینا ہے، لوگوں کے ساتھ زندگی کیسے بسر کی تھی اس کا جواب دینا ہے، وقت کیسے گزارا تھا اس کا جواب دینا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی انسان کے، کسی بھی بندے کے قدم ہٹ نہیں سکتے میدان حشر میں اس وقت تک جب تک کہ وہ اس بات کا جواب دے دے کہ کہاں سے حاصل کیا تھا، نمبر 2 کہاں خرچ کیا، نمبر 3 زندگی کہاں بتائی۔ لازمی بات ہے جب یہ 3 چیزوں کا جواب دینا ہی دینا ہے تو پھر انسان ایک ایک لمحہ سوچ سوچ کے گزارے گا، لیکن جب احساس نہیں ہے اور یہ احساس پیدا نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کے معنی یہ کہ وہ مذہب کے سلسلے میں سوچنا نہیں چاہتے، کیونکہ مذہب کے سلسلے میں سوچیں گے تو بہت سارے سوالات کھڑے ہوں گے۔ جب مذہب کے سلسلے میں سوچیں گے تو ان کو شرک کا جھوٹا ہونا، شرک کا باطل ہونا اور شرک کا گودا ہونا پتہ چل جائے گا، عقید توحید نکھر کر سامنے آ جائے گا، اور پتا پتا پھول پھول گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں، جسم کا پور پور جوڑ جوڑ گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ لہذا وہ چاہتے ہیں کہ نہ مذہب کے سلسلے میں غور کریں، نہ اپنی عقل کو اس سلسلے میں کام میں لائیں، سست زندگی بسر کریں، آخرت کے معاملے میں چست زندگی بسر کریں، دنیا کے معاملے میں۔ اب اس کی وجہ سے جو چلا آ رہا ہے، باپ نے جو کما کے دیا، جو چلا آ رہا ہے ناجائز زندگی، جو چلا آ رہا ہے دستور مذہب کے نام پہ، کلچر کے نام پہ، اسی میں وہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، بلا وجہ کیوں کوریدیں اور مسائل میں مبتلا کیوں ہو، وہ یہ سوچتے ہیں۔ یہ مینٹلٹی ہے جس کی وجہ سے وہ پھر اسلام کی طرف، توحید کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کے اندر بڑا غرور ہے، اپنی دولت پر غرور ہے، اپنی آمدنی پر غرور ہے، اپنے عہدوں پر غرور ہے، اپنے بنگلوں پر غرور ہے، پیشانی پہ بل پڑے ہوئے ہیں، شانے اچکاتے ہیں اور بات مانتے ہی نہیں اور سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ یہ زندگی کیسے بسر ہوگی، یہ زندگی کیسے ختم ہو جائے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، دراصل یہ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ، اور ان کے دل منکر ہے،
اعتراف نہیں کرتے، مانتے نہیں اللہ کی نعمتوں کو، اس کی رحمتوں کو، وہم مستکبرون، اور وہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی جب آپ ان کو اسلام سمجھاتے ہیں، جب آپ ان کے سامنے قرآن مجید پڑھ کر سناتے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ مارے غرور سے سینہ پھلائے ہوئے، کپڑے لپٹتے ہوئے وہ پلٹ پڑتے ہیں اور کانوں میں ڈانٹ ڈال کر بات بھی سننے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن ان کو نہیں معلوم، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، یہ جو کرنا ہے کریں، لیکن جان لیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ پوشیدہ ہے اور جو کچھ کھلا ہوا ہے۔ کھلم کھلا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کھلے ہوئے الفاظ میں تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کلچر ہے، ہمارے ملک کا دستور ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قدیم مذہب ہے، آبائی مذہب ہے، لیکن دلوں میں جو چھپا ہے وہ یہ کہ عیش کی زندگی چھوڑ دینی پڑے گی، راحت کی زندگی چھوڑ دینی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، خاندان کو چھوڑ دینا پڑے گا، جھگڑے ہوں گے، مصیبتیں ہوں گی، روٹین پر لائف چل رہی ہے، بلا وجہ کی آزمائشوں میں ہم اپنے آپ کو کیوں ڈالیں؟ یہ ہے مصیبت۔ اچھا، یہ مصیبت جہاں اہل شرک کے لیے شرک چھوڑنے کے سلسلے میں ہے، وہیں آپ یاد رکھیے یہی مصیبت اہل فسق کے لیے فسق و فجور چھوڑنے کے لیے بھی ہے۔ یہی مصیبت ڈھرے پر زندگی چل رہی ہے، سب کی شادی ایسے ہی ہوئی تو میری شادی الگ کیوں؟ چلنے دو، میری شادی میں بھی اسراف ہونے دو۔ اور اس کو بولنے میں اعلان کیا کرتے ہیں اور دل میں کیا ہے؟ آپ غور کریے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ یعلم ما یسرون، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ چھپا تو رہے ہو نا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ چھپا تو یہ رہے ہیں کہ جشن ہو جائے، سیلیبریٹ کر لیں، چھپا تو یہ رہے ہیں مزہ آ جائے، چھپا تو یہ رہے ہیں لطف کریں اور ناچے گائیں، دل بھر کر مستی کریں، یہ ہے دل میں خواہش، لیکن کہہ کیا رہے ہیں؟ وما یعلنون، کہہ یہ رہے ہیں اتنے لوگوں کی دعوت ہم کھا چکے، اب ہم نہیں کھلائیں گے کیا؟ ان کو کھلانا بھی تو فریضہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے سامنے والے کی بولتی بند کرنا ہے، سامنے والے کی زبان پر تالا لگانا ہے۔ لہذا جو یعلنون اعلان جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ بہت سے احسانات ہیں، ان احسانات کو ادا کرنا ہے۔ کہہ کیا رہے ہیں؟ اعلان یہ کر رہے ہیں، اعلان یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کی نعمتوں کا مظاہرہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اعلان یہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فریق مخالف نہیں مانتا، اور دوسری پارٹی نہیں مان رہی، ان کا اصرار ہے، رشتہ توڑ دیں گے کیا؟ اعلان کیا کر رہے ہیں؟ اعلان یہ کر رہے ہیں گھر میں فلاح ہے جو نہیں مان رہے ہیں، بہت رشتہ دار مجبور کر رہے ہیں، ان کی بات سننا ہے ورنہ دوری ہو جائے گی، رشتہ ٹوٹ جائے گا، لڑائیاں ہو جائیں گی، لہذا ان کی بات کیسے بھی ماننا ہے۔ تو اعلان تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دل میں جو چور چھپا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے ہی موقع پہ تبدیلی کیوں پیدا کر لوں، میں خود کیوں قربانی دوں، میں قربانی کا بکرا کیوں بنوں؟ سب کر رہے ہیں لہذا میں بھی کروں، میرے ساتھ بھی جشن ہونا چاہیے، مجھے بھی خوشیاں منانی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ اگر انسان ماحول تبدیل کرنا چاہے تو انسان کے حق میں ہے، انسان کے لیے ممکن ہے وہ ماحول تبدیل کر لے، انسان کے لیے ممکن ہے۔ اور وہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح ممکن ہے افہام و تفہیم کے ذریعے سے وہ سمجھاتا ہے، اور جب دل سوزی کے ساتھ سمجھاتا ہے تو سامنے والے نرم پڑتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، ایک آدھ ضدی رہتا ہے، بات نہیں مانتا، خاندان کا ایک فرد بائیکاٹ کرتا ہے تو کر لینے دیجئے، کر لینے دیجئے، کیونکہ 100% لوگوں کو دنیا میں کوئی انسان خوش نہیں کر سکتا۔ یہ لکھ کے رکھیے، جشن بنا کر سیلیبریٹ کر کے آپ دیکھ لیں، اس کے بعد لاکھوں روپے خرچ کر لیں اور سب کو آپ قیمتی قیمتی تحفے دے دیں، اس کے بعد سے پھر جس دن یہ فنکشن ختم ہوگا اس دن آپ دیکھیں گے شکایتوں کی ایک لسٹ ضرور آئے گی، اس کو ایسا دیا، مجھے ایسا دیا، ان کے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، ان کو گھٹیا دیا، مجھے سستا دیا، ان کو قیمتی دیا۔ شکایتوں کا دفتر بند ہونے والا نہیں ہے، لہذا شکایتوں کا جب دفتر نہیں بند ہونے والا ہے، مخلوق بہرحال شکایت کرنے والی ہے، تو مخلوق کی رضامندی کو ہم کیوں دیکھیں، خالق کو کیوں چھوڑ دیں، مولا کو کیوں چھوڑ دیں؟ جس کو ایک بزرگ نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا کہ ایک صاحب اپنی شادی کے بعد وہ بزرگ سے مل کے کہنے لگے کہ میں نے ایسی شادی کی، مثالی شادی کی۔ کہا کس طرح آپ نے مثالی شادی کی؟ کہا والدین کو بھی خوش کیا، ان کی جو خواہش تھی پوری کر دی، بھائی بہنوں کو بھی خوش کیا، سب کو ان کے لحاظ سے کپڑے بنا دیے، اور اپنے جتنے دوست احباب تھے ان کو بھی خوش کیا، سب کو گفٹ دیا۔
یہاں تک کہ میرے گھر میں جو نوکرانی تھی اس کو بھی میں نے خوش کیا اور اس کو بھی اس کی ضرورت بھر کے انعامات دیے. تو ان بزرگ نے کہا لیکن تم نے نہ اللہ کو خوش کیا نہ رسول کو خوش کیا. یہ دو کی ضرورت، ان دونوں کے خوشی کی ضرورت تم کو محسوس نہیں ہوئی، باقی سب کو خوش کرنے کی تم کو ضرورت محسوس ہوئی. تو یہ انسان جو ہے وہ چھپاتا کچھ ہے، اظہار کچھ کرتا ہے. دل میں اگر یہ تہیہ کر لے، دل میں اس کے یہ آ جائے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کروں گا، میں اس کی اطاعت کروں گا اور فرما برداری کروں گا، لازمی بات ہے ماحول بناتا ہے، قریبی لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد سے وہ شریعت پر عمل کرتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے دیکھیے جو جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں نا اتنی بڑی دنیا کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آ رہی ہے. ایسے وی آئی پیز پڑھے لکھے اور ڈگریوں کی تومار اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور عہدوں کی بھرمار ہے، اس کے باوجود اتنے ہائی انٹلیکچوئل بنے ہوئے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی توحید کیوں نہیں مان رہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈھرے پر زندگی چلے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ڈھرے پہ زندگی چلے، جیسے ہم چاہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں. اگر ہمارے اندر اگر یہ تبدیلی کی خواہش ہو تو ان کے اندر بھی تبدیلی کی خواہش ہوگی. لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسا چل رہا ہے چلنے دو، بال بچے خوش ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، بنگلہ بن رہا ہے اور اس کے بعد تفریح ہو رہی ہیں، اب چل رہا آ رہی ہے بالائی آمدنی، رشوت، چلنے دو. تو ایسے ہی ان کے اندر یہ ہے کہ کیا حرج ہے، کر لو یار، جشن پوجا کر لو، سیلیبریٹ کر لو اور کسی دن اس در پہ حاضری دے دو، کسی دن اس در پہ حاضری دے دو. کیوں ذہن پہ بوجھ ڈالتے ہو، مصیبت کیوں مول لیتے ہو؟ لہذا وہ توحید کی حقیقت پر غور نہیں کرتے اور اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں کہ شرک پر مرتے ہیں. پھر اس کے بعد سے کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آنے والے رکوع میں فرمایا. لیکن یہاں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. دھیرے دھیرے اب رسالت کی طرف اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ فرما دیا، آخرت کا تذکرہ فرما دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ. آخرت پر ایمان نہیں اور دل ان کے منکر ہیں اور غرور میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں. لیکن کان کھول کر سن لے انہ لا يحب المستكبرین. اللہ تعالیٰ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. جو غرور کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو اسی طرح کی اللہ تعالیٰ سزائیں دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لہذا آخرت کے سلسلے میں مختلف سزاؤں میں سے غرور کی ایک سزا کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب بہت ہی عبرت والی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عذاب کا تذکرہ کیا وہ دل کو دہلا دینے والی ہے. ارشاد فرمایا جس کے دل میں جتنا غرور ہوگا اللہ تعالیٰ دلوں کو غرور سے صاف کر دے. جس کے دل میں جتنا غرور ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو اتنا چھوٹا فرما دیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا چھوٹا فرما دیں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بڑے بڑے مغروروں کا عالم یہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ ذروں کی شکل میں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے تنکوں کی شکل میں ہوں گے اور یہ انسانوں کا جمع غفیر مجمع جو میدان حشر میں جمع ہوگا وہ سب ان کو رونتے ہوئے کھدلتے ہوئے چلتا چلا جا رہا ہوگا. یہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے حدیث قدسی میں کہ کبریائی، بڑائی، بلندی، عظمت تو یہ میری چادر ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جو میری چادر میں پیر ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کو میں ذلیل خوار کر کے چھوڑوں گا. عظمت، بڑائی، بلندی انسان کے لیے یہ ساری چیزیں زیبا نہیں. انسان کے لیے کیا ہے؟ بندگی، انکساری. انسان کے لیے کیا ہے؟ پیشانی زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا. یہ انسان کی اصل عظمت ہے، یہ انسان کی معراج ہے. لہذا فرمایا کہ مارے غرور کے نہ وہ توحید پہ غور کر رہے ہیں، نہ وہ آخرت پر غور کر رہے ہیں، نہ توبہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی زندگی کو پرانے ڈھرے سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو کان کھول کر سن لے انہ لا يحب المستكبرین. ایسے مغروروں کو اور کبر کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. ان کا عالم یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ. جب ان سے کہا جاتا ہے
کہ اچھا پروردگار نے اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا، اس کی کتابیں کیا ہے، اس کے صحیفے کیا ہیں، اس کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ قالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں کچھ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا ہے؟ کچھ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، پڑھنا چاہیے، ریسرچ کرنا چاہیے، پرانی معلومات اس میں ملیں گی آپ کو، اور اس میں بڑی پرانی کہانیاں ہیں، پرانی شخصیتوں کا تذکرہ ہے، جینے جناب اس میں آپ کے جینے کا تذکرہ ہے، اس میں آپ کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ایک ایسا کلام نازل کیا ہے، فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تمہارا اپنا تذکرہ ہے اس میں، اور سے تو کام لو۔ یہ آئینہ ہے جس میں تم اپنا سراپا دیکھ سکتے ہو، جس میں تم دیکھ سکتے ہو کس کیٹیگری میں تم ہو، مغروروں میں ہو نہیں، تواضع پسند اور عبادت گزاروں میں سے ہو، منکروں میں سے ہو یا اعتراف کرنے والوں میں سے ہو، باغی ہو، سرکش ہو یا فرما بردار ہو، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا۔ لہذا یہ اساطیر الاولین کہہ کے چھٹکارا پاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اساطیر اسطور کی جمع ہے، جس کے معنی افسانوں کے ہوتے ہیں، کہانیوں کے ہوتے ہیں، تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، یہ کہہ کے وہ انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، بہکانا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، اپنی بدعمالیوں کا پورا بوجھ وہ قیامت کے دن تو اٹھائیں گے، وہ تو اٹھائیں گے اپنی بدعمالیوں کا پورا بوجھ، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم حاصل کیے، بغیر تحقیق کیے، بغیر کسی نالج کے، جو آنے والی نسلوں کو وہ گمراہ کر رہے ہیں، اپنے ماتحتوں کو جو وہ گمراہ کر رہے ہیں، وہ ان کی ساری گمراہیوں کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مضمون کو بار بار بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھول کھول کر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ جو نسل گمراہ ہوتی ہے، جو انسان گمراہ ہوتا ہے، تو یہ گمراہی جو ہے یہ متعدی مرض ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور ضرور اپنے بال بچوں کو، اپنی آنے والی نسل کو، اپنے ماتحتین کو، اپنے دوست احباب کو، لیڈر ہے تو اپنے بات ماننے والوں کو وہ گمراہ کر کے چھوڑتا ہے۔ اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہر آنے والا اپنے اوپر والے کو دیکھتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، بڑے کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے، لیڈر کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے، عالم کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، ورنہ گھبراتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ایک جگہ اس کا تذکرہ یوں فرمایا کہ جب میدان حشر میں فیصلہ ہو جائے گا، جہنم میں جھونکا جائے گا ایک نسل کو، تو وہ نسل کہے گی اللہ ہم سے پہلے جو تھے نا، ابا، دادا، نانا، ان لوگوں کو آپ ڈبل عذاب دیجئے، ان کی وجہ سے، ان کی پیروی کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا کلما دخلت امۃ لعنت اختہا حتی اذا ادارکوا جمیعا قالت اولاہم لاخراہم، سب جب جمع ہو جائیں گے تو ہر چھوٹی نسل بڑی نسل کو کہے گی کہ آپ کمینے تھے، آپ نے بھٹکایا ہم کو، آپ نے غلط راستے پہ چلایا، اگر آپ ہماری تربیت کرتے تو ہم جہنم میں نہیں پہنچتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اپنے بڑوں کے سلسلے میں، اپنے والدین کے سلسلے میں، اپنے اساتذہ کے سلسلے میں جو گمراہ کرتے ہیں، گمراہ کرنے والے بڑوں کے سلسلے میں کہیں گے اللہ ان کو آپ ڈبل عذاب دیجئے، ڈبل، اس لیے کہ یہ خود بھی گمراہ تھے اور ہم کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جناب آپ بھی تو کسی کے ابا تھے، آپ بھی تو کسی کے ٹیچر تھے، آپ بھی تو کسی کے لیڈر تھے، لہذا ہر ایک کو ڈبل ملے گا، اپنا اپنا بھگتیں گے، آپ ایک دوسرے پہ لعنت و ملامت نہ کیجیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اپنا وزر، اپنا بوجھ، اپنے گناہوں کا بوجھ پورا کا پورا، کاملتاً، پورا کا پورا، اس میں کوئی تخفیف، کوئی کمی نہیں ہوگی، پورا کا پورا بوجھ قیامت کے دن اپنا اٹھائیں گے۔ اور وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کو جن کو گمراہ کر کے چھوڑے تھے ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں جس نے جو برائی ایجاد کی ہوگی تو اس کو اپنی برائی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا، اور اس برائی پہ جتنے لوگوں نے پھر بعد میں عمل کیا وہ سب کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ اور اس کی مثال آپ نے دے دی اور ارشاد فرمایا دیکھو قابیل نے سب سے پہلی برائی قتل کی ایجاد کی، روئے زمین پہ سب سے پہلا انہوں نے قتل کیا، لہذا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس قتل کا کچھ نہ کچھ بوجھ، کچھ نہ کچھ سزا قابل کو بھگتنی پڑے گی۔ یہ ہے نئے گناہوں کو ایجاد کرنا اور گمراہیوں کے راہ پر لوگوں کو گامزن کرنا
اور اس کے بالکل برخلاف یہ بھی ارشاد فرمایا جو کسی نیکی کی طرف دعوت دے گا اور نیکی کو رائج کرے گا تو یاد رکھو کہ جو نیکی کریں گے وہ نیکی کرنے والوں کی نیکی کا اجر ضرور اس کے کریڈٹ میں لکھا جائے گا، اس کو دیا جائے گا. لیکن نیکی کرنے والے پریشان نہ ہو جائیں کہ 20% میرا اجر 25% میرا اجر چلا جائے گا. نہیں، ارشاد فرمایا نہیں، تمہارا اجر تم کو پورا ملے گا. تم کو جو تمہارے بڑے نے نماز سکھائی تھی بچپن میں اور جو تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہاری اپنی نماز کا پورا اجر ملے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کبھی نہیں فرمائے گا. لیکن اس اجر کا ایک حصہ ضرور اللہ تعالیٰ تم کو جس نے نماز سکھائی تھی، جو تمہارا استاذ تھا، تو تمہارے والد تھے، تو تمہاری والدہ تھی، ان کو ضرور ملتا رہے گا. اسی لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے پیڑھی کو نوازوں کی شکل میں، پوتوں کی شکل میں جو بکھری ہوئی ہمارے سامنے ہے، صرف ان سے لطف اندوز ہو جائیں، انجوائے ہو جائیں. نہیں، ان کو نیکیاں سکھائیں، نیکی پر ہم ان کو گامزن کریں، عادت ڈالیں، نماز کی عادت ڈالیں. صبح اپنے ساتھ اٹھا کر مسجد لایا کریں، مسجد میں لے جایا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ مصلی پہ مائیں اپنی بچیوں کو لے کر کھڑی ہو جائیں تاکہ وہ بھی ماں کی نقل کرے، نماز پڑھے. آج نقل کر رہی ہیں، نقل میں سجدے پہ سجدے کر رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے یہی چیز پھر کل کے دن ان کی ذاتی صفت بنے گی، ان کی نیکی بنے گی، اور ان کی نیکی بننے کے بعد پھر وہ ہمارے نام اعمال میں اضافہ کرے گی. ایک صاحب جن کے سلسلے میں یہ روایت میں آتا ہے کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے بیچارے ایسے کمزور تھے کہ عذاب قبر کے وہ مستحق تھے، لیکن ان کا عذاب قبر ہٹا دیا گیا. اس کی وجہ یہ کہی گئی، اس کی وجہ یہ کہ ان کا یتیم جو بیٹا ہے چھوٹا سا، وہ ان کے حکم پر، وہ ان کی وجہ سے، ان کی کوششوں سے وہ قرآن مجید حفظ کر رہا ہے. لہذا ہر روز وہ شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کا بیٹا تو مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو جہنم میں جھونک دوں، یہ ہو نہیں سکتا. تو آنے والوں کا اجر ملتا ہے. جو تربیت کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سب کا سب اللہ کے رسول نے صاف ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کٹ جاتی ہے لیکن صدقۃ جاریۃ، جاری رہنے والا صدقہ، علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ جاؤ جس سے لوگ نفع پائیں، اور ولد صالح يدعو له، ایسی نیک اولاد چھوڑ جاؤ جو تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے. یہ تمہارے لیے جاری رہنے والی چیزیں ہیں، ان کا ثواب تم کو ملتا رہے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو برائی کر رہے ہیں اور برائی پر آنے والوں کی تربیت کر کے ان کو گمراہ چھوڑ رہے ہیں، خود بھی برائی کا خمیازہ بھگتیں گے، آنے والی نسلوں کا بھی جواب دیں گے، وہ بوجھ بھی قیامت کے دن اٹھائیں گے. اور جو اٹھائیں گے بوجھ تو الا ساء ما یزرون، کتنا برا بوجھ ہوگا جس کو وہ اٹھا رہے ہوں گے. اٹھ نہیں رہا ہوگا، پیٹھ ٹوٹ رہی ہوگی، کمر ٹوٹ رہی ہوگی، لیکن لامحالہ ان کو اٹھانا ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گمراہیوں برائیوں کی نشر و اشاعت میں حصہ نہ لو، کم سے کم اس کا بائیکاٹ تو کرو. ورنہ تو ہونا یہ چاہیے جیسے کہ میں نے حدیث کوٹ کی کہ انسان نیکیوں کے پھیلانے میں، اچھائیوں کے پھیلانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو ایک نیکی کی دعوت دے تو پھر اس کو اس دعوت کا بھی ثواب اور اس نیکی پہ جو عمل کرے گا اس کا بھی ثواب ہے. تو نیکیوں کو پھیلانے کی کوشش کرنا، برائیوں پر روک لگانے کی اور برائیوں پر ٹوکنے کی کوشش کرنا، اور یہ کام اپنے گھر سے شروع کرنا، اپنے بچوں سے شروع کرنا، اور کم عمری سے شروع کرنا. یہ نہیں سمجھنا ابھی تو 1.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، گالی دے رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، بات چیت سیکھ رہا، نہیں، اسی دن روکیے، پہلے دن روکیے. اور روکنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو چھڑی اور ڈنڈے کی ضرورت ہے. لب و لہجے سے آپ اپنی ناراضگی سے روکیے، اپنی نگاہوں سے روکیے، اپنے عمل سے روکیے. صاف محسوس کرے کہ یہ روٹھے ہیں، میرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، میرے سے دور ہٹ گئے، آج مجھے یہ ٹافی نہیں دے رہے ہیں. بچہ محسوس کرے کہ برائی پہ مجھے ٹوکا گیا. لیکن بالکل اس کے جسٹ اپوزٹ ہونے یہ لگا کہ برائیوں پر ماں باپ اپریشیٹ کرتے ہیں. بچہ محلے میں لڑ کر آیا اور پڑوسیوں کی کھڑکی توڑ کر آیا اور کہہ رہے ہیں میرا بچہ نہیں کر سکتا. ارے آپ کا بچہ کر کے آیا، 4 8 گواہ ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ نہیں کر سکتا. بچہ دوسرے دن سوچتا ہے دوسرے پڑوسی کی کھڑکی توڑوں، اور کھڑکی توڑنے کے بعد چوتھے دن سوچتا ہے پڑوسی کا سر توڑوں. اسی کے بعد پھر وہ جیل جاتا ہے، ایک نتیجہ نکلتا ہے. لہذا شروع میں بندش عائد کرنی چاہیے، اور یہی اسلام کا مزاج ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے جہاں سمٹمز نظر آئے
वहीं पर इस्लाम इलाज शुरू कर देता है। कैसे? अल्लाह ताला ने इसराफ को मना फरमाया, ये इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी आयत करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं, तुम बहती हुई नहर के पास बैठकर वजू कर रहे हो तो पानी में इसराफ न करो। अब आप सोचिए, नहर बह रही है, गंगा बह रही है और जमुना बह रही है, उसमें बिलियंस ऑफ लीटर पानी है, अगर मैं एक बाल्टी से वजू कर लूं तो क्या जाएगा? लेकिन फरमाया नहीं, देखो याद रखो, अल्लाह ताला को इसराफ पसंद नहीं है, लिहाजा वजू में पानी जिसकी कोई कीमत नहीं और जिसके पहुंचने का कोई मीटर भी नहीं है, बहती हुई नहर पर बैठ के तुम वजू कर रहे हो तब भी पानी में इसराफ न करो, ये फरमाया। क्यों? इसलिए कि सिम्टम्स ही नहीं आने चाहिए, शुरू से पाबंदी लगनी चाहिए, लिहाजा ऐसी तरबियत होनी चाहिए। इसी में सुस्ती होती है और बाद में फिर हमको भुगतना पड़ता है, हाथ से निकल जाते हैं हमारे अपने बच्चे, इसी में सुस्ती होती है, फिर इस बोझ को उठाना पड़ेगा क़यामत के दिन। क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि याद रखो, जो गुमराह नस्लें छोड़ेंगे उनका मामला ये होगा कि वो अपनी गुमराहियों का बोझ भी उठाएंगे और इसके साथ साथ जिनको गुमराह छोड़ेंगे उनकी गुमराहियों का बोझ भी वो खुद उठाएंगे। कितना बुरा बोझ होगा जिसमें कोई कोऑपरेट करने वाला, कोई साथ देने वाला, बोझ को उठाने वाला, मदद करने वाला नहीं होगा। इंसान तने तना उस बोझ को उठाने में परेशान होगा। लिहाजा उस बोझ से बचने के लिए आज तुम खुद नेकियों पे अमल करो, नेकियों को फैलाने की कोशिश करो और भलाइयों की प्रचार करो, और अगर नहीं तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बहुत जल्द मालूम हो जाएगा इंसान को, बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। कब? जबकि फरिश्ते जाहिर होंगे, नज़ा का वक्त होगा। नेक लोगों के साथ क्या होगा उसका भी तज़किरा फरमा दिया। तो ये भी इरशाद फरमाया भले लोग, और बुरे लोगों के साथ क्या होगा? ज़ालिमी इरशाद फरमाया, जुल्म करने वाले, वो कैसा अपना खुमियाजा भुगतेंगे। दोनों मंजरों को अल्लाह ताला ने बहुत ही प्यारे अंदाज में तफसील के साथ बयान फरमाया, जिसको हम नज़ा की कैफियत कहते हैं। इस दुनिया से रुखसत होते हुए क्या होगा, लाज़मी बात है, कोई नहीं बता सकता। अगर बता सकता है तो बस मौला बता सकता है। जितनी उसने जरूरत महसूस की उतना बता दिया है। वो आयतें इंशाअल्लाह आइंदा रुकू में आएंगी और उनकी वजाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।